يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم مفعول ہو گیا، کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوا. یہ تینوں پیغمبر بالکل یکساں تعلیمات کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. ان تینوں پیغمبروں کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان تمام پیغمبروں کی تعلیمات انفرادی زندگی سے متعلق تھیں، اور ایک فرد کی اصلاح ہی گویا ان کے پیش نظر تھی. ایک فرد اصلاح پا کر کتنا بلند ہو سکتا ہے، یا کوئی انسان ایک انڈیویجول کی حیثیت سے جس بلندی تک جا سکتا ہے، اس بلندی کو چھو لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. گویا انفرادیت اپنے عروج کو پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پہ. اس کے بعد اجتماعیت کا آغاز ہوا. حضرت لوط علیہ السلام بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کے بھتیجے اور بعض کے مطابق حضرت ابراہیم کے کزن ہیں. بہرحال یہ بات متفق علیہ ہے کہ ان کی جائے پیدائش، ان کے اپنے گاؤں سے جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مہاجر ہوا، اس گاؤں کو چھوڑ کر شرک سے نفرت کرتے ہوئے، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے. حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بستی میں آباد کیا، وہ لوگ ایک بہت ہی گھناؤنے اخلاقی جرم میں مبتلا تھے، اور وہ تھا مردوں کے مابین ہم جنس پرستی. اب یہاں آغاز ہو رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے کا. وَلُوطًا، اب یہاں جو اصول آپ جانتے ہیں ناظرین کے
اسم کی نارمل حالت رفع کی ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی اسم حالت رفع کی بجائے حالت نصب یا حالت جر میں ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور اگر اس جگہ موجود نہ ہو تو کوئی وجہ محذوف مانی جاتی ہے، یا سیاق و سباق سے طے کیا جاتا ہے کہ اس کا عطف کس کے ساتھ ہے۔ ہم پچھلے دونوں رسولوں کے تذکرے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں الہ سے بات شروع ہوتی تھی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں عطف ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو علیہ السلام۔ اب یہاں بھی وَلُوطًا، یعنی اس کو انگریزی میں آپ یوں کہیں گے اینڈ سو ڈڈ وی سینڈ لوط علیہ السلام اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو تم سے پہلے جہان میں یا تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال، یا انکم آپ خوب جانتے ہیں کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کم جو ہے اس کا اسم ہے۔ اصل میں اگر انا نہ ہوتا تو جملہ یوں ہوتا انتم لتاتون الرجال، لیکن انا کی وجہ سے اب مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں جائے گا، اور نصب کی ضمیر آپ کو معلوم ہے کہ وہ متصل اٹیچ ضمیر ہوتی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں انتم منفصل ضمیر تھی رفع کی، اور یہ نصب کی ضمیر ہے انکم لتاتون الرجال، بے شک تم جاتے ہو مردوں کی طرف، شہوتن شہوت کے ساتھ، یعنی یہ شہوتن کی جو زبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم بتا رہی ہے کہ یہ 6 مفعولوں میں سے کوئی مفعول ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تمیز ہے، اور یہ بھی کیسے زیادہ جو امکان ہے وہ اس کا ہے کہ یہ حال ہے، یعنی شہوت کے مارے ہوئے، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کی بجائے، یعنی وہ جو جنسی جذبہ اللہ نے رکھا ہے مردوں کے اندر عورتوں کی طرف رغبت کے لیے، تم اس کی بجائے مردوں کی طرف جاتے ہو اس جذبے کے ساتھ، اس شہوت کے ساتھ۔ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے، بل کا ترجمہ لیکن بھی ہے، بلکہ بھی ہے، اور اس کا ترجمہ حقیقت بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے انتم قوم مسرفون، کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو یا حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اسرف یسرف اسرافن باب افعال سے مصدر ہے، یہی فضول خرچی کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن اس کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ حد سے بڑھنا۔ اسے اسم فاعل ہے مسرف، اس کی جمع ہے مسرفون۔ وما کانا جواب قومہ، اور ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا الا سوائے اس کے ان قالو، کہ وہ کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، یعنی اپنی اصلاح کرنے کی بجائے انہوں نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھیوں کو بستی سے نکالنے کا پروگرام بنایا۔ ان سے کہا کہ اگر تم زیادہ پاک باز ہو تو نکل جاؤ یہاں سے، اور ان کے سرداروں نے در حقیقت لوگوں سے کہا اخرجوہم من قریتکم۔ اخرج، غور کیجئے کہ یہ فعل امر ہے حمزہ کی زبر کے ساتھ، اور واحد فعل امر جو حمزہ کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے وہ باب افعال کا ہوتا ہے۔ تو اگر باب ثلاثی مجرد سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ خرج یخرج سے فعل امر مرتا اخرج، تو اگر اس کی جمع ہوتی تو ہوتا اخرجو، نکل جاؤ۔ یہاں نکل جاؤ نہیں کہا، بلکہ اخرجوہم، یعنی گویا سرداروں نے کہا لوگوں سے نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ بہت ہی پاک باز بننا چاہتے ہیں۔ طہارت سے باب تفاعل
تطہر، اس سے مضارع بنا یتطہر، تطہر یتطہر، اور یہ اس کی جمع ہے یتطہرون۔ تطہر کے معنی پاکیزگی حاصل کرنا، پاک بننا۔ خاصیات ابواب میں آپ باب تفعول کی ایک خاصیت پاتے ہیں، تکلف، تصنع، تو یہاں پر وہ ہوگی، اس لیے کہ اگر تو واقعی وہ مانے کہ یہ نیک لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، تو پھر ان کا نکالنا نہیں بنتا۔ تو یہاں تطہر جو ہے یہ اس معنی میں یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ بڑا پوز کر رہے ہیں کہ وہ بڑے پاک باز ہیں، نکالو ان کو بستی سے باہر، رہیں جا کر اپنی کسی پاک بستی میں، یہ ٹونٹنگ انداز ہے۔ انہم اناس، یقیناً یہ لوگ ہیں، یتطہرون، جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، پس ہم نے بچا لیا، ہم نے نجات دی، ہو کی ضمیر جو ہے یہ حضرت لوط کی طرف ہے، لوط و اہلہ اور ان کے گھر والوں کو۔ فانجیناہ، اب یہاں پر ہو کی اٹیچ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مفعولی ہے، ہم نے بچایا ہود کو، و اہلہ، اب یہ اہل کی زبر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ بھی مفعول ہے، تو بالکل اس کے ساتھ عطف ہے۔ فانجیناہ و اہلہ، پس بچایا ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے۔ یعنی اس وقت ایک بیوی کا تو کوئی ٹرینڈ تھا ہی نہیں، یعنی بہت سی بیویاں ہوں گی، لیکن کوئی ایک بیوی ان میں سے بہرحال ایسی بھی تھی کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ چونکہ ان پر ایمان نہیں لائی اور وہ ان کے ساتھ لائل نہیں ہے، لہذا الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ اب پیچھے رہ جانے والے کا قرآن مجید نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ عورت پاک باز ہو تو اس میں ایک تکبر بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب چونکہ یہاں حکم ہوا تھا کہ رات کی آخری حصے میں یعنی فجر سے پہلے پہلے نکل جاؤ، تو پھر اس وقت بھی اگر یہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لاتی، ان پر اعتمادی کر لیتی اور ان کے کہنے پر وہاں سے نکل جاتی، ظاہر ہے کہ رسول مانتی تب اعتماد کرتی نا، تو پھر بھی وہ بچ جاتی، لیکن کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی، پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسایا می، یعنی پتھروں کی بارش کی۔ فنظر، تو دیکھو، یہاں پر مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فنظر، تو دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب پھر وہی عطف آیا جیسے باقی دو رسولوں کے بارے میں کہا تھا، وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ هُودًا، اب آیا وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف یعنی اہل مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو یا اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ ویسے عبادت کے دو معنی ہیں، عبادت کے معنی غلامی بھی ہے اور عبادت کے معنی ورشپ بھی ہے، لیکن جب اس کا مفعول الہ ہو تو پھر اس کے معنی ورشپ ہی کے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، no one is worthy of your worship except him۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک بینہ آ گئی ہے۔ بین کہتے ہیں واضح کو، اسی کا مؤنث ہے بینہ،
اور یہ لفظ آتا ہے معجزے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی واضح نشانے کے لیے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان، پس پورا کرو. وفا یفی اور اوفا یوفی، پورا کرنا. یہ ثلاثی مجرد میں وفا یفی بھی پورا کرنے کے معنوں میں آتا ہے، وعدہ وفا کرنا، اور اسی کو وعدہ ایفا کرنا بھی کہتے ہیں. باب تفعیل میں آئے تو اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، پورا دینا. اور توفا یا توفا باب تفعول سے آئے تو اس کے معنی ہے پورا لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو توفا فرمایا یعنی پورا لے لیا. ہم جو اس کو موت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک مجازی معنی ہے، حقیقت میں پورا لینے کے معنی نہیں ہے. اس لیے کہ جسم تو انسان کا یہیں رہتا ہے، صرف روح قبض کی جاتی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں پورا کا پورا اٹھا لیا گیا، انہیں ان کا رفع آسمانی ہوا. تو اوفو پورا کرو، الکیل والمیزان، کیل کے معنی ناپ اور میزان تول. پورا کرو ناپ اور تول کو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت بھٹاؤ لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں، یعنی لوگوں کو ان کے گڈس سے، ان کے مال سے جو وہ خرید رہے ہیں تم سے محروم نہ کرو. یعنی جو مال جس کی قیمت تم نے حاصل کر لی ہے، وصول کر لی ہے، اب یہ وہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ تو گاہک کا ہے، اور اگر اس میں تم کمی کرتے ہو تو گویا ان کو ان کے مال سے محروم کر رہے ہو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اس کے علاوہ دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈاکے بھی ڈالتے تھے، یعنی وہ بھی معاشی بے راہ روی کی ایک صورت ہے. اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اگر تم مانو. ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، اور مت بیٹھو راستوں پر، ہر راستے پر، توعدون ڈراتے ہوئے لوگوں کو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے کس کو؟ من آمن بہ، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، وتبغونہا عوجا، اور اس میں اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہوئے. وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تعداد میں. فَكَثَّرَكُمْ، پس اللہ نے تمہیں کثرت عطا فرما دی، تمہاری اولاد میں برکت دی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا تم سے پہلے فساد کرنے والوں کا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں ایک گروہ ہے کہ جو ایمان لایا ہے اس پر جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میری رسالت پر. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا، یعنی دو گروہ تمہارے سامنے ہیں، ماننے والے بھی ہیں اور میری رسالت کا انکار کرنے والے بھی. فَاصْبِرُوا، تو انتظار کرو، صبر کرو، یعنی یہاں مراد ہے انتظار کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. نواں پارہ شروع ہو رہا ہے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کی قوم میں سے متکبر کہنے لگے. یعنی یہاں تمام واقعات میں آپ نوٹ کیجئے گا، نبی خطاب کرتا ہے قوم کو، لیکن ان سے آرگو کرنے والے، ان کو جواب دینے والے وہ قوم کے سردار ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی سرداری جو ہے وہ خطرے میں نظر آتی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، وہی بات کہ جو کہی تھی قوم لوط کے سرداروں نے کہ اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی مستی میں سے نکال کر رہیں گے. لَنُخْرِجَنَّكَ، نکال کر رہیں گے، جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ لام تاکید ہے شروع میں اور نون مشدد ہے. لَنُخْرِجَنَّ، تو ہم تمہیں اور تمہارے
ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے. وَلَوْ كُنَّا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہم تمہیں لوٹا کر رہیں گے اپنی ملت میں، اپنے دین پر واپس. قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب نے فرمایا خواہ ہم اس سے بیزاری کیوں نہ ہو، خواہ ہمیں واپس تمہارے دین میں آنا پسند نہ ہو. قد افترینا علی اللہ کذبا، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. اگر ہم تمہارے دین میں واپس آئیں تو گویا ہم اللہ پر بہتان باندھیں گے جھوٹا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، یعنی اس کفر سے، اس شرک سے نجات دی ہے. اگر ہم واپس اس میں لوٹیں تو پھر ہم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھیں گے، بہتان باندھیں گے. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم واپس اس دین میں لوٹیں الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب ہی ایسا چاہے. وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، عدل کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، یہ لوگوں سے کہنے لگے لوگوں اگر تم نے شعیب کی پیروی کی انکم اذا لخاسرون، تو تم بڑے خراب ہوگے، بڑے گھاٹے میں رہو گے. فاخذتهم الرجفۃ، تو انہیں ایک زلزلے نے آن پکڑا، ایک بھوچال نے آن پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا تو وہ ایسے ہیں جیسے کبھی بستے ہی نہ تھے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ گھاٹے میں رہے. فتولی عنہم، تو حضرت شعیب ان سے پھرے، ان سے لوٹے، ان سے ہٹے. وقال، اور کہا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، اور تمہاری خیر خواہی کی تھی. فکیف اسیٰ علی قوم کافرین، تو اب میں کیوں افسوس کروں کافر قوم پر. بارک اللہ